الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. میں یہ جملہ تقریباً اپنے ہر خطاب کے شروع میں کہا کرتا ہوں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں یہ بات بیٹھے کہ یقیناً اسلام ایسا ہی مذہب ہے کہ اپنے ماننے والوں کی زندگی کے کسی بھی شعبے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے عقائد کے قبیل سے، اخلاقیات کے قبیل سے، معاشرت کے قبیل سے، تجارت کے قبیل سے، کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں جس کا مذہب اسلام کے اندر حل موجود ہے. دنیا کے اندر دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے مذاہب انکمپلیٹ، نامکمل اور ادھورے ہیں. ان مذہبوں کے اندر اپنے خود ساختہ چند عبادات کے بس طریقے ہیں، اس کے علاوہ ان مذہبوں میں کوئی رہنمائی نہیں ہے. میں بطور مثال کے آپ سے ایک آدھ بات بتاؤں. جیسے آپ عیسائیت سے پوچھیں، ان کو نکاح کرنے کا طریقہ نہیں پتہ، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا ہی نہیں. آپ یہودیت سے پوچھیں کہ یہودی مذہب کے مطابق اگر کوئی مرنے والا مر کے چلا گیا تو اس کے ورثہ کے درمیان اس کی مال کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اپنی مذہب کی روشنی میں نہیں بتا سکتے. آپ ہندوازم سے پوچھیں کہ ہندو دھرم میں ہندوانہ تجارت کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہندو دھرم والے نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ ان کا دھرم انکمپلیٹ اور نامکمل ہے، ان کے دھرم ادھورے ہیں. اسلام واحد مذہب ہے جس میں کسی بھی چیز کا حل معلوم کیجئے اسلام بتائے گا. یہی وجہ ہے کہ صرف مذہب اسلام کے اندر مفتی موجود ہے اور کسی بھی دھرم کے اندر کوئی مفتی نہیں ہوتا ہے. مفتی کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے سے کوئی بھی مسئلہ لے کر کے آئیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا حل آپ کو بتایا جائے گا. دیگر مذاہب کے اندر پوپ اور فادرز تو ہوتے ہیں، منتھ اور جانے پنڈت تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر آپ مذہب کی روشنی میں حل معلوم کریں تو نہیں بتائیں گے. آپ کو اس کے لیے دنیا کے جو قوانین اور طریقے ہیں ایڈوکیٹ سے جا کر کے پوچھنا پڑے گا ہمیں یہ کام کس طریقے سے کرنا چاہیے. بزرگوں اور دوستوں، یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اسلام بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ اپنے مذہبوں سے برگشتہ ہو کر کے اس کو چھوڑ کر کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا ہے اور میں چاہتا بھی ہوں کہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہ کرے. میں آپ کو اس پر چند مثالیں اور پروف پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے کہ اسلام دنیا میں کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. امریکہ کا ایک نیوز چینل ہے CNN ہیڈ لائن، اس نے اپنے رپورٹ چھاپے تھے کچھ دنوں پہلے، اس کے الفاظ تھے کہ دنیا امریکہ کے اندر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. اس کے ورڈ تھے the fastest growing religion United States of America is none other than Islam. کہ امریکہ کے اندر سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے.
اور اسی طریقے سے اس نے کہا کہ امریکہ میں تقریباً مسلمانوں کی آبادی 60 سے 70 لاکھ 7 to 8 ملین ہے، جس میں سے چوتھائی آبادی نو مسلموں کی نئے اسلام لانے والوں کی ہے۔ اس نے اپنے رپورٹ میں شائع کیا کہ ہمارا سروے بتاتا ہے کہ تقریباً ہر سال امریکہ کے اندر 20,000 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے برطانیہ کے اندر پچھلے 10 سالوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد 2 گنا ہو گئی ہے، اور اس میں زیادہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ہے، زیادہ نو مسلموں کی تعداد ہے۔ اور اسی طریقے سے صرف گزشتہ سال 2019 اور 18 کے اندر 5,000 مسلمانوں نے 5,000 دوسرے مذہب والوں نے برطانیہ کے اندر اسلام قبول کیا ہے۔ اور وہ فرانس جہاں ابھی کچھ دنوں پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی گئی تھی، وہاں کا تو عجیب ہی حال ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں ہفتے میں کم از کم ضرور اکثر مسجدوں میں جمعہ کی نماز کے بعد کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنی زبان میں وہ کہتا ہے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، کین یو ہیلپ می، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ اس طریقے سے اسلام پوری دنیا میں انتہائی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر کے دنیا کے وہ لوگ جو دنیا پر حکمرانی کی طاقت رکھتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں رولنگ پاور ہے اور جن کے ہاتھوں میں کنٹرول ہے، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے دماغ کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اسلام کے بڑھتے ہوئے راستے کو روکیں اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو تھامیں۔ اس کے لیے انہوں نے انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ یہ بات بنائی اور نظریہ بنایا کہ ہمیں ہمیشہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے مسلمان ڈسٹرب ہو، اور وہ غصے میں آ کر کے، اشتعال میں آ کر کے کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمیں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا موقع ملے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے اخبار بکیں، چینل چلیں اور ہماری تجارتیں ہوں، پلس میں مسلمانوں کی بے عزتی اور انسلٹی ہو، اور جو لوگوں کا قدم اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے یہ رک جائے، تاکہ ہم اسلام کو ایک ٹیررسٹ مذہب ثابت کر دیں۔ اور جب کہیں بھی ٹیررزم کا نام لیا جائے، دہشت گردی کا نام لیا جائے تو بیک آف مائنڈ میں اسلاموں کا نام، مسلمانوں کا نام آئے، اسلام کا نام آئے، تاکہ کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور ساتھ میں ہم ان حادثات کی وجہ سے ایک کوئی ایسا قانون بنا دیں جس کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو پیسیں اور مزید ان کے اوپر ظلم و ستم کریں۔ یہ اصل بنیادی پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آج کوئی کھڑا ہوتا ہے مسلمانوں کو گالی دیتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے قرآن کو جلا دیتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے مسلمان مسجدوں کی بے حرمتی کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے آئے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت یقیناً ادنا سے ادنا مسلمان کے دل پر آرا چلتا ہے، اور مسلمان کا دل دکھتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی گئی، اور ہر مسلمان نبی کے اہانت کو سن کر کے، چاہے وہ دین سے جتنا بھی دور ہو، چاہے کبھی بھی وہ نماز کے لیے نہ آیا ہو، مارنے اور مرنے پر اتار ہو جاتا ہے۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، اسلام صرف جذبات کا مذہب نہیں ہے، اسلام جذبات کے بجائے ہدایات کا مذہب ہے۔ اگر کہیں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی جاتی ہے تو کسی کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ اٹھے اور گن اٹھائے اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی اس کو شوٹ کر دے۔ یہ بالکل اسلام کے خلاف قدم ہے۔ میں قبل اس کے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا حل بتاؤں، میں آپ سے ایک آسان سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیں کہ آپ کا دشمن ہو اور وہ چاہتا ہو کہ ہم آپ کو غصہ دلا کر کے، آپ کو مشتعل کر کے آپ سے کوئی ایسا کام کرا لیں جس کے ذریعے سے ہمیں پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے، جس کے ذریعے سے ہم دنیا کو بتائیں کہ مسلمان ایک دہشت گرد قوم ہے، جس کے ذریعے سے ہم دنیا کو باور کرائیں کہ مسلمان جو ہے تہذیب سے آئی لوگ ہیں، یہ انسیویلائز لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے۔ اگر اس طریقے سے وہ ماحول بنانا چاہتا ہو
اور آپ نے کسی نے نبی کی اہانت کی, آپ نے اس کی گردن کاٹ دی اور اس کے ذریعے سے اس کا موقع مل گیا, تو آپ بتائیں اس کے ذریعے سے آپ کا فائدہ ہوا یا آپ کے دشمن کا فائدہ؟ آپ کے دشمن کو فائدہ ہو گیا. ان کا ایک آدمی مرتا اس سے کچھ نہیں جاتا, ان کو اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا موقع مل گیا, ان کو مسلمانوں کو بدنام کرنے کا موقع مل گیا, انہیں اسلام کو ایک ٹیررزم والا مذہب کہنے کا موقع مل گیا. اس لیے بزرگوں اور دوستوں, یہ اسلام کے بالکل خلاف قدم ہے. جناب ہم نے قرآن مجید کے سورہ رات کی آیت پڑھی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, کہ آپ کی اہانت کی جا رہی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے زمانے میں نبی کی اہانت, نبی کے زمانے میں خود نبی کی اہانت ہوئی ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ کفار مکہ کا ایک پورا گروہ تھا جس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے مذاق اڑائیں, کس طریقے سے ان کو ذہنی طور پر, نفسیاتی طور پر ٹارچر کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا دکھ ہوتا ہوگا, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا اور نہ انتقام کی اجازت دی گئی, بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے جو رسول ہوئے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہو. وَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اور جو نبی کا مذاق اڑائے ہیں ہم نے ان کو کچھ دنوں تک ڈھیل دیا ہے. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, پھر اس کے بعد پکڑا ہے. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ, ہم نے جو سزا دیا ہے وہ سزا کیسی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر نبی کی توہین کرتا ہے تو اس کی سزا دینے کا حق مسلمانوں کو نہیں ہے, بلکہ خود اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے. سورہ منافقین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, اس کا ایک پس منظر ہے. میں پس منظر بیان کروں. غزوہ بنو المصطلق کے اندر عبداللہ ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین ہے. ایک مسئلے کے اندر مہاجرین اور انصار کا تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے ان مکے والوں کو لا کر کے پالا ہے, اب جب ہم مدینہ چلیں گے تو اس کے بعد بتائیں گے لَإِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ, ہم مدینہ جب جائیں گے تو جو عزت والے لوگ ہیں ان کو ذلت والوں کو نکال باہر کریں گے. یعنی ہم مدینہ والے لوگ مل کر کے مکہ سے آئے ہوئے مہاجر صحابہ کو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال باہر کریں گے مدینہ سے. سوچئے نبی کے لیے وہ ذلت کا لفظ بول رہا ہے, یہ نبی کی اہانت ہے یا نہیں ہے؟ نبی کی اہانت ہے. اور اس جملے کو سن کر کے خود عبداللہ ابن ابی بن سلول منافق جو ہے, اس کے بیٹے تھے عبداللہ, ان کا بھی نام ہے, اور وہ سچے پکے مسلمان تھے. ان کو اتنا دلی دکھ اور غم ہوا کہ مدینہ کے دروازے پر آ کر کے کھڑے ہوئے, اور جب باپ غزوہ بنو المصطلق سے پلٹ کر کے آیا, مدینہ کے اندر داخل ہونا چاہا, تلوار سونپ لی اور کہا کہ تمہاری گردن اڑا دوں گا, یا تو یہاں سے واپس جا کر کے معافی مانگ کر کے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہاں سے پلٹ کر کے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوری بات کہی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کی گردن اڑوا دیتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن اڑانے کی اجازت نہیں دی, اور وہ پلٹ کر کے آیا اور پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاف کیا ہے. تو اس کے بیٹے نے اس شرط پر معاف کیا کہ تم اعتراف کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں, میں ذلیل ہوں, میں ذلت والا ہوں. عبداللہ ابن ابی بن سلول نے اس نے اعتراف کیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن اڑانے کی اجازت نہیں دی. تو اگر ذلت کی سزا کوئی اگر نبی کی توہین کرے, اس کی سزا گردن اڑانا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑانا چاہیے. اور بھی کئی باتیں. ویسے اسلامی حکومت میں واقعتاً اس کی سزا یہی ہے, اگر کوئی نبی کی اہانت کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے, اس کا پھانسی کا پھندہ ہے, اس کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. لیکن یہ سزا لینے کا جو ذمہ دار ہے عام مسلمان ذمہ دار نہیں ہے. بحر الرائق کے اندر بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے, فتاوی شامیہ کے اندر بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے. کوئی بھی گناہ کوئی عام آدمی کرے اس کی سزا دینے کا حق صرف عدالت کو ہے, جج کو ہے, ہر انسان کو حق نہیں ہے کہ اس کی سزا دے دے. اس لیے اگر کوئی نبی کی اہانت کرتا ہے تو اس کو جا کر کے آپ کی کوشش ہے, ہمت ہے تو آپ جا کر کے عدالت کے اندر مقدمہ لڑیں, کیس کریں, اچھے وکیل رکھیں اور اس کے بعد اس کو سزا دلانے کی کوشش کریں. آپ خود اس کو سزا نہیں دے سکتے. آپ کے ذہن میں بات آتی ہوگی, ہندوستان کے اندر اگر ہم
مقدمہ بھی کرتے ہیں تو اس کو کہاں یہ سزا دی جائے گی؟ یہ بات الگ ہے، سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، اب اس پر میں پھر کبھی الگ بات کروں گا، میری اصل باتیں رہ جائیں گی بہرحال۔ اور اس تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت آپ کے سامنے کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گردن اڑانے کی اجازت نہیں دی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق نے کئی دفعہ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور کہا کہ دانی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق، اے اللہ مجھے اجازت دے دیجئے میں اس منافق، یا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ اگر تم اس کی گردن مار دو گے یہ بظاہر مسلمان بنتا ہے، لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلے گی کہ نبی اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے گردن اڑانے سے اس لیے منع کیا کہ اسلام کے خلاف ایک غلط امیج جائے گا، ایک نیگیٹو میسج جائے گا اور ایک منفی پیغام جائے گا کہ اسلام جو ہے ایک دہشت گرد مذہب ہے، اپنے ماننے والوں کو قتل کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی نوبت آئے، اسلام کے خلاف غلط فہمی کا مطلب آ جائے، جب اسلام سے نیگیٹو میسج جانے کا مطلب آ جائے، تو ایسے موقع پر اگر قتل کی بھی اجازت ہو تو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب شرعی مسئلہ بھلے یہی ہو کہ قتل کرنا چاہیے لیکن قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال تو اس لیے دنیا جو ہے اسلام سے بالکل مرعوب ہو چکی ہے، اور جب آدمی نہ کسی سے بھی لڑائی کے میدان میں ہار جاتا ہے اور سامنے سے نہیں لڑ پاتا ہے تو ذاتیات پر اچھالتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آج پوری دنیا اسلام سے لڑائی کے میدان میں ہار چکی ہے، اس لیے اسلام کے خلاف افواہ، بکواسات اور ادھر ادھر کے اعتراضات کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر مسئلے میں اسلام کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق اس کی حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو جذبات میں آ کر کے، اشتعال میں آ کر کے کسی کو اپنے طور پہ سزا دینے کا بالکل حق نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ علی الذات ذمیع الصفات سمیع الصفات کبیر الشان جلیل قدیر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجید الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسن